محترم سامعین، آج ہم نے بات کرنی ہے دین کی صحیح سمجھ کے متعلق، کیونکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیندار سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی ان کو، اور وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر دین کی غلط نمائندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ خود لے رہے ہوتے ہیں اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محترم سامعین، اس دین کی جو بنیاد ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اس دین کی بنیاد دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہے، یعنی میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے تو پھر دین کی صحیح سمجھ بھی ہونی چاہیے۔ اس کے متعلق چند واقعات جو ہیں وہ سننے کو، پڑھنے کو، دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ چند واقعات عبرت کے طور پر آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کی صحیح سمجھ ہو تو بندہ کچھ اور عمل کرتا ہے، اگر دیندار ہے لیکن دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو پھر محترم سامعین وہ کچھ نہیں، بہت زیادہ غلط جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شیخ صاحب کا واقعہ جو ہے وہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، شعور حیات، اس کے اندر یوسف صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے، محمد یوسف اصلاحی صاحب، ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شیخ صاحب بڑے دیندار تھے، بڑی لمبی لمبی تسبیحیں جناب، وہ بڑے نیک دیندار مشہور تھے، اور ایک نوجوان ان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا۔ وہ بیچارہ، وہ بھی تھوڑا سا دین کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے رستے کے اندر ایک ندی آ گئی، اور شیخ صاحب کو اس ندی کے اندر گزرنے کا پتہ تھا، اس راستے سے گزرنا ہے، اس راستے سے نہیں گزرنا، لیکن وہ نوجوان آگے آگے تھا، شیخ صاحب اپنی تسبیحات کے اندر مگن تھے۔ نوجوان نے کیا کیا، وہ ندی کے اندر پاؤں رکھ دیا، اور شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ ندی کے اندر ایک گہرا گڑھا ہے، وہ اس کو بتا نہیں رہے۔ وہ بیچارہ جیسے ہی اس نے قدم رکھے اس گڑھے کے اندر گر پڑا، لوگوں نے بچایا، غوطے لگے، باہر نکالا۔ شیخ صاحب جو اس کے ساتھ سے سفر کر رہے تھے، اس کے ہم سفر تھے، شیخ صاحب خاموشی کے ساتھ اپنی تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، تسبیحات کے اندر لوگوں نے بچا لیا، وہ بیچارہ ٹھیک ہو گیا، تھوڑا سا سنبھلا تو شیخ صاحب اس کے قریب آئے، اپنی تسبیح جیب میں ڈالی، کہنے لگے ہاں بیٹا بچ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ بچ گیا ہوں۔ تو اس کہنے لگے شکر کرو، شکرانے کے نفل ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا، یہ تو بڑا خطرناک گڑھا تھا۔ اس نوجوان نے شیخ صاحب سے کہا، شیخ صاحب آپ کو پتہ تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ اتنا گہرا گڑھا تھا؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں اپنے وظیفے میں مشغول تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنا وظیفہ مکمل کر لوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں محترم سامعین، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ شیطانی کی، شیخ صاحب نے کوئی شرارت کی، شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی وظیفے کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، چاہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ حالانکہ یہ محترم سامعین یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کیا۔ دین کی صحیح سمجھ تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ارشاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو لمبی قرات شروع کر دوں، رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دوں، لیکن میں قرآن مجید کی تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پیچھے رونے والے بچوں کی آواز آتی ہے۔ تو یہ محترم سامعین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات کو مختصر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچے روئیں گے، ماؤں کو تکلیف ہوگی، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہو تو اپنی عبادت کو مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے دین کی صحیح سمجھ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی تو نہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے وہ یہ محترم سامعین ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔
ایک دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر ہزار عابدوں سے باری ہے۔ یعنی شیطان کو ایک ایک دین کی سمجھ بوجھ کرنے والے کو گمراہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ محترم سامعین وہ جو ہے وہ عابدین کو۔ یہ مشہور واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے ایسے آواز لگائی کہ حضرت آپ کی نمازیں معاف ہو گئیں، آپ نے بڑی نمازیں پڑھ لیں، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی نمازیں معاف کر دی، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو دین کی صحیح سمجھ تھی، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے نمبر پر تو وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو کیسے مجھ پر وحی لے کر آ گیا ہے؟ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف نہ ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو یہ محترم سامعین شیطان کے وار سے بچ گئے فقیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے مقابلے میں آتا ہے کسی دیہات کے اندر ایک آدمی نیا عبادت گزار عابد بنا، تو لوگ بڑے رش کرنے لگے۔ ایک جو ہے وہ شرارتی دوست بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا چھوڑو جی، اس کا کیا ہے، آج عبادت کر رہا ہے کل کو کرے گا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس نے پکی توبہ کر لی ہے، وہ عبادت گزار بن گیا۔ اس نے کہا دیکھو، اس نے جو ہے وہ شرارت کی، اس کی گھر کے چھت پر چڑھا بھی ہی نہیں، اسی طرح جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شیطان آیا تھا، اسی طریقے سے وہ شرارت کے طور پر گیا اور کہنے لگا او فلاں، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے آیا ہوں، تیری ساری نمازیں تجھے معاف ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے میری عبادت قبول ہو گئی ہے، میری نمازیں معاف ہو گئیں، اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اس نے صبح ہوئی فجر کی نماز میں نہیں آیا، ظہر ہوئی ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں نہیں آیا۔ تو یہ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ چند دن کی عبادتیں ہیں۔ تو خیر محترم سامعین اس کے پاس گئے، اس کو کہا کیوں نہیں مسجد میں آتے، نمازیں کیوں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں میری نمازیں معاف ہو گئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی ہے۔ وہ جو شرارتی دوست تھا وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اوے اللہ کے بندے، میں تھا جو آوازیں نکال رہا، تو ایسے ہی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہ محترم سامعین یہ دونوں واقعات کو آمنے سامنے رکھیں تو پہلے واقعے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دین کی صحیح سمجھ بوجھ تھی تو شیطان کے شر سے بچ گئے، اور دوسری طرف یہ آدمی تھا اس کے پاس محترم سامعین دین کی صحیح سمجھ نہیں تھی تو وہ انسانی جو اپنا دوست تھا اس کی شرارت میں آ گیا۔ اس طرح کے اور بہت سارے جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ عام ہے کہ لوگوں نے دوسروں کا قرض دینا ہوتا ہے، سالہ سال سے قرض دینا ہوتا ہے، اور وہ خوب سخاوت کر رہے ہیں، خوب جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خوب جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، حالانکہ محترم سامعین ایک طرف قرض ہے، لوگوں کے اندر بھی مشہور ہوتا ہے یہ بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا صاف ستھرا بندہ ہے، یہ بڑی سخاوت کرنے والا ہے، لیکن محترم سامعین اس نے قرض دینا ہے اور وہ قرض دے نہیں رہا۔ وہ آتے ہیں قرض لینے والے، ان کو ٹال مٹول سے کام لے کر کبھی آگے کبھی پیچھے کر دیتا ہے۔ وہ حالانکہ دین کے اندر سخاوت کا بے شک اعلیٰ مقام ہے، درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، لیکن پہلے نمبر پر قرض ہے۔ آقا دونہا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقروض کا نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھایا۔ تو اس لیے محترم سامعین دین کی صحیح سمجھ ہونی چاہیے۔ بہت سارے اس قسم کے واقعات ہیں۔ ایک حافظ صاحب کے متعلق آ گیا مجھے کہنے لگا یہ ہے کہ میں نے قرآن مجید تراویح کے اندر سنانا ہوتا ہے، لوگ بڑے سنتے ہیں اور میں نے منزل اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوتی ہے، پھر نماز تراویح میں سنانا ہوتا ہے، اگر روزہ رکھوں گا تو منزل یاد نہیں ہوگی، قرآن مجید نہیں پڑھ سکوں گا، پھر لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ حالانکہ محترم سامعین اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے جو تیرا قرآن مجید پڑھنا اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو سنانا تجھ پر فرض نہیں، فرض روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کیا ہے، دین کے اندر صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے محترم سامعین حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا دونہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
جس بندے سے اللہ تعالیٰ خیر کا بلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ کوشش کریں کہ دینداری کے ساتھ ساتھ دین کی صحیح سمجھ بوجھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ کہاں سے یہ دین کی صحیح سمجھ بوجھ آئے گی؟ وہ ہے کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، اور محترم سامعین جس مکتبہ فکر سے بھی آپ کا تعلق ہے ان کے علماء سے جڑنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔